میرے پاکستانیوں، 19 جنوری 2025 کو امن معاہدہ اسرائیل اور حماس کے درمیان ہوا، اور ہم سب یہ سمجھ رہے تھے کہ اب جنگ بندی ہو گئی ہے۔ تاہم 18 مارچ کو اس امن معاہدے کو یک طرفہ طور پر وائلیٹ کرتے ہوئے اسرائیل نے دوبارہ فلسطینی عوام کے اوپر، بچوں، خواتین، نوجوانوں کے اوپر بمباری شروع کر دی، اور اس جینوسائیڈ میں 1166 لوگ اس وقت، یہ صرف 18 مارچ سے لے کر 6 اپریل تک ان 18 دنوں میں شہید کیے جا چکے ہیں، اور 7 اکتوبر 2023 سے اگر کاؤنٹ کیے جائیں تو 50,000 کے لگ بھگ جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ 4,000 سے زائد بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 10 لاکھ بچے غزہ کے اندر خوراک سے محروم ہیں، شیر خوار بچے دودھ سے محروم ہیں۔ اس ساری صورتحال کے باوجود اسرائیل مسلسل وحشیانہ بمباری کر رہا ہے۔ اسرائیل کی بمباری کے خلاف ساری دنیا چیخ رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اپنے تئیں اپنا غصے نکال رہی ہے، اپنے تئیں اس کی کنڈمنیشن کر رہی ہے۔ پوری دنیا میں احتجاج بھی ہوئے، حتیٰ کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں بھی لاکھوں کے احتجاج ہوئے۔ تاہم ملینز کے احتجاج بھی اسرائیل کی بربریت اور وحشت ناک جینوسائیڈ کو نہیں روک سکے۔ سو مچ سو کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ورڈکٹ بھی دیا، اسرائیل کو جینوسائیڈ کو روکنا چاہیے، تاہم نیتن یاہو نے اس ورڈکٹ کی بھی پرواہ نہیں کی اور نسل کشی جاری رکھی۔ اب نہ دنیا کے احتجاج روک سکے اسرائیل کو، نہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ ہے وہ روک سکا، نہ اقوام متحدہ روک سکا اسرائیل کی بربریت کو، اسرائیل کے ظلم کو۔ تو پھر جائیں تو جائیں کہاں؟ کس سے کہیں، کیا کریں کہ اسرائیل جینوسائیڈ کو روکے؟ ایک تو طریقہ یہی تھا کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے، یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر وہ حکومتیں اپنی آواز بلند کریں، جو کہ اب جس آواز کی بنیاد کے اوپر اسرائیل روک سکے۔ تاہم وہاں پہ بڑی طاقتیں ہیں جو کہ اس آواز کو دبا دیتی ہیں، جیسا ہمارے سامنے ہے کہ 53 قراردادیں جنگ بندی کی اقوام متحدہ میں پیش ہوئیں، اور ان 53 قراردادوں کو امریکہ نے ویٹو کر دیا، اور جنگ بندی نہ ہو سکی۔ دوسری طرف بہت سارے ممالک کے اندر انہوں نے، جو بظاہر نظر نہیں بھی آتے، انہوں نے پرو اسرائیل حکومتیں بٹھائی ہوئی۔ پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے۔ ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان میں اتنی جرت ہے کہ یہ کسی انٹرنیشنل فورم کے اوپر یا کسی جگہ کے اوپر جو صحیح بیانیہ ہونا چاہیے پاکستان کا،
कि इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वो उस पर बात कर सकें। जितनी बात की जाती है वो भी शायद उनसे पूछ के की जाती है कि कितनी करने की इजाज़त है। जब ये सूरत हाल हो तो फिर क्या किया जाए? रहबरों के ज़मीर मुजरम है, रहबरों के ज़मीर मुजरम है, हर मुसाफिर यहाँ लुटेरा है। जब रहबर का ज़मीर मुजरम बन जाए, लीडर का ज़मीर मुजरम बन जाए, तो फिर क्या किया जाए? पाकिस्तान के अवाम क्या कर सकते हैं या दुनिया के अवाम क्या कर सकते हैं? ऐसा क्या किया जाए कि इसराइल अपने एग्रेशन को फौरी तौर पर रोके? और एक और बात मैं यहाँ पे अर्ज कर दूं, जो लोग ये समझते हैं कि इसराइल पाकिस्तान और ईरान को कंटेन करने की प्लानिंग नहीं कर रहा, उनसे बड़ा भी अहमक कोई नहीं है। पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारों को इस पे सोच विचार करनी चाहिए कि अमेरिका एंड इजराइल is obsessed to contain Iran and Pakistan. And the issue of Palestine must be taken as a wake-up call. This is a wake-up call for us as well, and this is a wake-up call for the entire world as well. The wake-up call for the people, for the humanity as well on this planet. For what? For this thinking that the genocide will not stop by Israel under the banner of this United Nations. United Nations has failed to provide the peace and security to the people of Gaza, as it has failed to provide peace and security anywhere in the world, whether it's Middle East, whether it's in Kashmir, whether it's Myanmar, it's Rohingya issues, wherever there is human rights violations, United Nations has not been able to contain and to stop the human rights violations. This is a question that must be posed to the United Nations. And this is a question for all the human rights activists, for all the peace lovers of this planet, and all the people and the governments that who want peace on this planet, and they must revisit that the United Nations role on this planet, that for the last 80 years the declarations of the United Nations, the charters of the United Nations of human rights, the conventions, the conferences, and whether all these conventions, declarations, charters, they are just meant to keep in the book and they are not going to be implemented anywhere in the world. Why the United Nations is not seeing the destruction, the starvation of the people of Gaza? Why the United Nations is not witnessing the genocide being committed in Gaza, the bloodshed
being witnessed everywhere in the world. Why not? The United Nations is taking action over it. There is a verdict of International Court of Justice against Israel. Why the United Nations? In order to uphold the torch of justice for all the people of this planet, for the people of this world, to implement that judgment that has been delivered by the International Court of Justice. And why not? Netanyahu is dragged to The Hague to face the same justice as was done to the criminals of the Bosnia. Why the United Nations put the sanctions? Why not it takes to put sanctions against the Israel? And what is the function of the member states that were sitting in the United Nations? I appreciate the Hungary who quit the seat of International Court of Justice, and the other members following Hungary should also quit the seat of International Court of Justice. If there is no purpose of the verdict given, and if there is no purpose of any resolution passed by the United Nations, this is a crucial time of the history, and the people of this planet and the pro-peace governments of the world, the countries who want peace on this planet, they must revisit their, their attachment, they must revisit their policy with regard to the peace and security that had to be provided by the United Nations, but for which the United Nations has failed to do so. Let's see a new dawn of a new forum. United Nations, I must say, the United Nations has not only failed to provide peace and justice and security to this world, rather, United Nations is contributing the atrocities, the genocide, the brutalities that is being unlashed on the people of this planet. May God help us. बारी ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए. पाकिस्तान पाइंदाबाद.